السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 9 کائنڈس آف سینٹینس پارٹ 2، سبق نمبر 9، جملے کے اقسام حصہ 2۔ دوستو، پچھلے سبق میں ہم جملے کے اقسام سے واقف ہوئے، افرمیٹیو اور نیگیٹو کو جانا اور آخر میں سینٹینس کے 6 طریقوں کا علم حاصل کیا۔ آج کے اس ویڈیو میں انہی 6 طریقوں سے سینٹینس بنانے کے بارے میں بتایا جائے گا اور آگے انہیں اسی طرز اور پیٹرن پر سمپل سینٹینس اور ٹینس وغیرہ کے جملے بنائے جائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے۔ آئیے ان 6 طریقوں پر جملہ بنانا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک بار ان طریقوں کو پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1 افرمیٹیو یعنی مثبت، نمبر 2 نیگیٹو یعنی منفی، نمبر 3 انٹروگیٹو یعنی سوالیہ مثبت، نمبر 4 نیگیٹو انٹروگیٹو یعنی سوالیہ منفی، نمبر 5 انٹروگیٹو وتھ WH فیملی، مثبت سوالیہ WH فیملی کے ساتھ، نمبر 6 نیگیٹو انٹروگیٹو وتھ WH فیملی، منفی سوالیہ WH فیملی کے ساتھ۔ پہلا طریقہ ہے افرمیٹیو یعنی مثبت۔ اس کی تعریف ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ ایسا سینٹینس جس میں نہ نفی یعنی نوٹ کا استعمال کیا گیا ہو اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا گیا، دو چیزیں، نہ نوٹ کا استعمال کیا گیا ہو اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا گیا ہو۔ جیسے زید ایک طبیب ہے، اردو میں اگر ہمیں کہنا ہو زید ایک طبیب ہے، یہ جملہ مثبت بھی ہے اور اس میں کوئی سوال بھی نہیں ہے، یعنی اس میں نوٹ کا استعمال نہیں کیا گیا، مثبت ہے اور اس میں کوئی سوال بھی پوچھا نہیں گیا۔ اس کو انگلش میں اس طرح بنائیں گے، ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب لگائیں گے، پھر کوئی اور چیز آگے لگائیں گے، سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب اور پھر آگے دوسری چیزیں۔ اب جملہ بناتے ہیں، اس میں سبجیکٹ ہے زید، جملہ ہمارا ہے زید ایک طبیب ہے یعنی ڈاکٹر ہے، تو سبجیکٹ ہے اس میں زید۔ اب ہیلپنگ ورب کیا آئے گا؟ زید تو ہم نے لکھ دیا، اب ہیلپنگ ورب کیا آئے گا؟ تو اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہے، ہوں اور ہے کے لیے 3 ہیلپنگ ورب آتے ہیں، ایم، آر، از، 3 ہیلپنگ ورب آتے ہیں۔ ایم تو ہمیشہ آئی کے ساتھ لگتا ہے، آر جمع یعنی پلورل کے ساتھ لگتا ہے، اور از واحد یعنی سنگولر کے ساتھ لگتا ہے۔ تو یہاں پر زید یہ ایک ہے یعنی سنگولر ہے، تو زید کے ساتھ از لگ جائے گا۔ زید چونکہ سنگولر یعنی واحد ہے، اس لیے زید کے ساتھ از لگ جائے گا۔ اب چونکہ ہم نے سبجیکٹ لکھ دیا ہے زید، اب اس کے بعد ہمیں ہیلپنگ ورب لگانا ہے، اور چونکہ زید واحد یعنی سنگولر ہے اور سنگولر کے ساتھ جو ہیلپنگ ورب آتا ہے وہ از آتا ہے، لہٰذا اب ہم یہاں پر از لکھ دیں گے۔ آگے ہے ایک طبیب، زید ایک طبیب ہے، تو اب ہمیں ایک طبیب کا بنانا تھا۔ ہم نے بتایا تھا کہ ایک کا معنی ادا کرنے کے لیے 2 ورڈز آتے ہیں، اے اور این، اور یہ بھی بتایا تھا کہ این اس ورڈز کے شروع میں لگتا ہے جس کے شروع میں واول کی آواز ہو، تو یہاں ایک طبیب لکھنا ہے، اور طبیب کے لیے انگلش ورڈ ہے ڈاکٹر، اور اس لفظ کے شروع میں، ڈاکٹر کے شروع میں واول کی آواز نہیں ہے، ڈاکٹر ڈی کی آواز ہے، ڈا کی آواز ہے، واول کی آواز نہیں ہے، لہٰذا اس کے شروع میں اے لگائیں گے یعنی اے ڈاکٹر۔ تو اب سینٹینس ہو جائے گا، پہلے ہم نے لکھا تھا زید از، اب ہمیں لکھ لینا، آگے بڑھا دینا اے ڈاکٹر، تو پورا جملہ ہو جائے گا زید از اے ڈاکٹر، زید ایک طبیب ہے۔ لیجئے جملہ تیار ہو گیا۔ دوسری مثال دیکھیے، اردو میں ہے طلبہ حاضر ہیں،
طلبہ حاضر ہیں، اسے ہمیں بنانا ہے۔ اس میں دیکھیے سبجیکٹ ہے طلبہ، طلبہ یہ سبجیکٹ ہے، اور یہ پلورل ہے یعنی جمع ہے، ایک سے زائد طلبہ یعنی ایک سے زائد طالب علم کو کہتے ہیں۔ لہٰذا اس کی انگریزی ہوگی، سب سے پہلے ہم بنائیں گے سبجیکٹ کی انگلش، طلبہ کی انگلش ہوتی ہے اسٹوڈنٹس، سبجیکٹ ہم نے لکھ دیا اسٹوڈنٹس۔ چونکہ یہ پلورل ہے یعنی جمع ہے، ایک سے زیادہ ہے، تو ہیلپنگ ورب بھی اس کا پلورل والا آئے گا، اور پلورل کے لیے ہیلپنگ ورب آتا ہے آر، جیسا کہ ابھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ پلورل کے لیے آر آتا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پر اسٹوڈنٹس کے بعد جو ہیلپنگ ورب لگائیں گے وہ آر لکھ دیں گے، تو اب ہو جائے گا جملہ اسٹوڈنٹس آر۔ اتنی بات ہو گئی۔ آگے بات ہے حاضر ہے، تو اسٹوڈنٹس آر لکھ دیا۔ اب حاضر ہونے کے لیے کیا ہے، تو حاضر کے لیے انگریزی آتی ہے پریزنٹ، پریزنٹ، ہم اسے اخیر میں لکھ دیں گے اور جملہ ہو جائے گا اسٹوڈنٹس آر پریزنٹ، یعنی طلبہ حاضر ہیں۔ یہ لیجئے بن گیا افرمیٹیو سینٹینس۔ تو اس طریقے سے مثبت جملہ یعنی افرمیٹیو سینٹینس کو بنایا جاتا ہے۔ اگر اسے اچھے سے آپ سمجھ گئے تو آگے جملہ سارا کا سارا آسان ہے، لہٰذا خوب توجہ دیں اور اچھے سے سمجھ لیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے نیگیٹو سینٹینس یعنی منفی۔ اس کے بارے میں اس کی تعریف ہم نے بتایا تھا کہ ایسا جملہ کو کہتے ہیں جس میں نہیں یعنی نوٹ کا استعمال کیا گیا ہو لیکن کوئی سوال نہ پوچھا گیا ہو۔ نوٹ یعنی نہیں کا استعمال تو کیا گیا ہو لیکن کوئی سوال نہ ہو۔ جملے کی ترتیب یوں ہوگی، پہلے سبجیکٹ ہوگا، پھر ہیلپنگ ورب ہوگا، پھر نوٹ لگایا جائے گا۔ سبجیکٹ ہوگا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہوگا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب کے فوراً بعد نوٹ لگایا جائے گا، پھر آگے دوسری باتیں لکھیں گے۔ اگر آپ پہلا طریقہ سمجھ گئے ہیں تو اس دوسرے والے کو بنانا بہت ہی آسان ہے۔ کرنا کچھ نہیں ہے، بس پہلے والے سینٹینس کے ہیلپنگ ورب کے بعد صرف لفظ نوٹ بڑھا دینا ہے۔ جیسے پہلی مثال تھی زید ایک طبیب ہے یعنی ایک ڈاکٹر ہے، لیکن اب ہمیں بنانا ہے کہ زید ایک طبیب نہیں ہے۔ پہلے والی کی انگریزی ہم نے بنائی تھی زید از اے ڈاکٹر، زید از اے ڈاکٹر۔ اس میں از ایک ہیلپنگ ورب ہے، بس اس کے فوراً بعد ہم نوٹ بڑھا دیں گے اور جملہ تیار ہے۔ یہ دیکھیے زید از نوٹ اے ڈاکٹر، زید از اے ڈاکٹر پہلے سے تھا، از جو ہیلپنگ ورب ہے اس کے بعد ہم نے نوٹ بڑھا دیا تو ہو گیا زید از نوٹ اے ڈاکٹر، زید ایک طبیب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال تھی طلبہ حاضر ہیں، ہم نے اس کی انگریزی بنائی تھی اسٹوڈنٹس آر پیزنٹ، پیزنٹ، لیکن اب ہمیں یہ جملہ بنانا ہے کہ طلبہ حاضر نہیں ہیں، تو بس ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ بڑھا دیں گے۔ اس کا ہیلپنگ ورب ہے آر، ہم اس کے آگے نوٹ بڑھا دیں گے تو جملہ اس طرح ہو جائے گا اسٹوڈنٹس آر نوٹ پریزنٹ، طلبہ حاضر نہیں ہیں۔ کتنا آسان ہے۔ تیسرا طریقہ ہے سوالیہ مثبت یعنی انٹروگیٹیو، سوالیہ مثبت۔ اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک ایسا جملہ جس میں سوال تو پوچھا گیا ہو، چونکہ سوالیہ ہے، سوال پوچھا گیا لیکن مثبت ہو یعنی نہیں کا استعمال نہ کیا گیا، نہیں یعنی نوٹ کا استعمال اس میں نہ کیا گیا، سوال ہو لیکن نوٹ کا استعمال نہ ہو۔ جملے کی ترتیب یوں ہوگی، پہلے ہیلپنگ ورب ہوگا، پھر سبجیکٹ ہوگا، پھر دوسری چیز۔ اس میں جملے کی ترتیب بالکل الٹی ہو جائے گی، بدل جائے گی پہلے والے سے۔ پہلے میں یہ تھا کہ پہلے سبجیکٹ ہے، پھر ہیلپنگ ورب ہے، پھر دوسری چیزیں ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلے ہیلپنگ ورب آئے گا، اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا، پھر دوسری چیزیں ہوں گی۔ جیسے ہمارا سب سے پہلا جملہ تھا کہ زید ایک طبیب ہے، پہلے جملے سے لیتے جو ہم نے پہلے میں بنایا افرمیٹیو میں، زید ایک طبیب ہے۔ اب اس کو ہمیں سوالیہ بنانا ہے، کوشچن والا بنانا ہے، اور نہیں کا استعمال بھی نہیں کرنا اس میں، تو اس طرح بنے گا کیا زید ایک طبیب ہے، زید ایک طبیب ہے پہلے تھا، اب ہم اسے سوالیہ بنانا ہے، مثبت بنانا ہے، وہ بھی افرمیٹیو، تو ہوگا کیا زید ایک طبیب ہے۔ اب دیکھیے اس میں سوال پوچھا گیا ہے اور نہیں کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، یعنی مثبت سوالیہ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اس کی انگریزی کیسے بناتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی بہت آسان ہے۔ کیسے؟ افرمیٹیو میں سبجیکٹ پہلے آیا تھا اور ہیلپنگ ورب اس کے بعد، لیکن اس میں ہیلپنگ ورب کو آگے پہلے
لکھیں گے اور سبجیکٹ اس کے بعد. جیسے پہلی مثال کی انگریزی ہم نے بنائی تھی زید از اے ڈاکٹر، زید ایک طبیب ہے. اب ہمیں انٹروگیٹو بنانا ہے تو از جو ہیلپنگ ورب ہے اسے پہلے لکھیں گے، سب سے پہلے اسے ہیلپنگ ورب کو ہی لکھیں گے، اور زید جو سبجیکٹ ہے اسے اس کے بعد لکھیں گے. تو سینٹینس اس طرح ہو جائے گا، زید از اے ڈاکٹر سے سینٹینس اس طرح بن جائے گا از زید اے ڈاکٹر. از زید اے ڈاکٹر، کیا زید ایک طبیب ہے؟ دیکھیے جملہ بن گیا. اس طرح دوسری مثال تھی اسٹوڈنٹس آر پریزنٹ. اسٹوڈنٹس آر پریزنٹ یعنی طلبہ حاضر ہیں. اس میں آر جو ہیلپنگ ورب ہے اسے پہلے لکھیں گے اور اسٹوڈنٹس جو سبجیکٹ ہے اسے بعد میں. تو جملہ اس طرح ہو جائے گا انٹروگیٹو کا کہ آر اسٹوڈنٹس پریزنٹ، آر اسٹوڈنٹس پریزنٹ، کیا طلبہ حاضر ہیں؟ جیسے ہی ہم نے سبجیکٹ کو ہیلپنگ ورب کو پہلے کیا اور سبجیکٹ کو بعد میں کیا، فوراً یہ سوالیہ بن گیا. اور سوالیہ بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو بعد میں کر دیتے ہیں، جو ہیلپنگ ورب ہے اس کو پہلے کر دیتے ہیں، سوالیہ ہو جاتا ہے، کوشچن والا انٹروگیٹو سینٹینس ہو جاتا ہے. اب ترجمہ ہو جائے گا کیا طلبہ حاضر ہیں. ان سب کو اچھے سے یاد رہے. سوالیہ جملہ جو انٹروگیٹو سینٹینس ہوتا ہے اس کے اخیر میں ہمیشہ سوالیہ نشان ہوتا ہے، یعنی کوشچن مارک یہ جو اسکرین پر دکھ رہا ہے یہ ہمیشہ لگتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جملہ سوالیہ ہے، انٹروگیٹو سینٹینس ہے، اسے لگانا ضروری ہے، لہذا اسے اچھی طرح سمجھ لیں اور یاد. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بقیہ اگلے سبق میں. آج کے سوالات. سوال نمبر 1، نیچے 4 جملے ہیں، 4 جملے دیے جا رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے 3 جملے بنا کر لائیے جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہے. 3 طرح کے جملے بنانے سکھائے ہیں، تو سب کا پہلا بنا دیا گیا ہے، بس آپ کو 2 اور بنانا ہے. 3 ہم نے بتایا تھا، ان میں سے پہلا ہم نے بنا دیا ہے، باقی آگے کے 2 آپ کو بنا کر لانے ہیں. جملہ ہے عامر از این انجینئر. عامر ایک انجینئر ہے، یہ پہلا جملہ ہوا. اس کے 2 جملے اور بنانے ہیں کہ عامر ایک انجینئر نہیں ہے، کیا عامر ایک انجینئر ہے. اسی طرح پیپل آر ریچ، لوگ امیر ہیں، اس کے بھی 2 جملے اور بنانے ہیں. آئی ایم این عالم، میں ایک عالم ہوں. اسی طرح شاہد از فول، شاہد بیوقوف ہے. تو ہر ایک کے ایک جملے بنا دیے گئے ہیں، آپ کو 2 اور جو ان کے بتائے گئے ہیں وہ ہر ایک کے بنا کر لانے ہیں. سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے اردو جملے کی انگریزی بنائیے. تم ایک عالم نہیں ہو. کیا راشد مدرسے میں ہے؟ اساتذہ مشفق ہے. کیا تم مسلم ہو؟ میں ذہین ہوں. وہ لڑکی خوبصورت ہے. ان کی اردو بنا کر لائیے. اہم الفاظ: رمضان کریسنٹ، رمضان کریسنٹ، رمضان کا چاند. کریسنٹ نئے چاند کو بولتے ہیں، تو رمضان کریسنٹ یعنی رمضان کا چاند. اسی طرح عید کریسنٹ، عید کا چاند. بلیسڈ رمضان، اسے بلیسڈ نہیں پڑھنا بلکہ بلیسڈ، بلیسڈ، بلیسڈ رمضان، رمضان المبارک یعنی مبارک رمضان. بریک فاسٹ میل، بریک فاسٹ میل، افطاری. پلی ڈاؤن میل، پلی ڈاؤن میل یا سحور میل، سحری دونوں کہہ سکتے ہیں، پلی ڈاؤن میل یا پھر سحور میل. فاسٹ روزہ، فاسٹ روزہ. پیوریفائنگ ڈیو، زکوٰۃ، زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی بول سکتے ہیں، اور پیوریفائنگ ڈیو، پیوریفائنگ ڈیو. پریئر، پریئر نماز، دعا اور نمازی تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نماز بھی اور نمازی اور دعا تینوں کے لیے. پریئر نماز، نمازی، دعا. تراویح صلاح، نماز تراویح. ڈیٹ، ڈیٹ کھجور. ومیسلی، 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 ومیسلی سوئیاں، لچھا سوئیں جو کھاتے ہیں. ڈیزرٹ، ڈیزرٹ میٹھا. کانگریچولیشنز اٹس رمضان، کانگریچولیشنز اٹس رمضان، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک ہو. تو دوستو، ہماری یہ کوشش کیسی لگی
انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا؟ اب تک کے اسباق کیسے رہیں؟ ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا؟ کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔